کہ یہ جو لینڈ کے کیسز ہیں، اونرشپ کے کیسز ہیں، پوزیشن کے کیسز ہیں، ایوکشن کے کیسز ہیں، ڈاکیومنٹس کے کیسز ہیں، انہیریٹنس کے کیسز، حق شفا کے کیسز، مطلب آل آف ڈسپیوٹس ان رورل پاکستان ہیو ٹو ڈو ود لینڈ، زمین کا مسئلہ۔ عدالتوں میں آپ گھومتے ہیں 20-25 سال آپ گھومتے ہیں، پہلے آپ لوور کورٹ سے گھومتے ہیں، وہاں کھلاتے پلاتے ہیں، پھر آپ ہائی کورٹ پہ آتے ہیں، وہاں سے پھر آپ اپیل میں جاتے ہیں، پھر اپیل کے بعد سپریم کورٹ پہ جاتے ہیں، پھر وہاں اپیل میں جاتے ہیں۔ غریب لوگ تو کر نہیں سکتے۔ ہاں جی، تو جو لوگ جب زیادہ حاوی ہوتے ہیں وہ اپنے حق میں کہیں نہ کسی سٹیج پہ یا اسٹے لے کے بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے حق میں فیصلے کروا لیتے ہیں۔ تو ایک ایسا معاملہ جس کو لے کر عدلیہ، لاہور ہائی کورٹ اور سی ایم ہاؤس کے درمیان ایک تلخی ہے، سرد مہری ہے، وہ ہے پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ پراپرٹی آرڈیننس، جس کو معطل کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے، اور نہ صرف یہ کہ آرڈر معطل کیا بلکہ اس کے تحت جتنے فیصلے اب تک کیے گئے ان سب کو بھی واپس لینے کا کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کارروائی کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے اس میں جو ریمارکس دیے اس میں جاتی عمرہ کا بھی تذکرہ کر دیا اور کہا کہ اگر یہ والا آرڈیننس رہتا ہے تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں خالی کروا لیا جائے گا۔ دوسری طرف جو پنجاب حکومت کا رد عمل ہے وہ تو اپنی جگہ پر اہم ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ عدلیہ نے اس معاملے کے اوپر اتنے سخت ریمارکس کیوں دیا اور اسے ایک متوازی قانون کیوں قرار دیا جا رہا ہے عدلیہ کے ہوتے ہوئے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیوں قانون پاس کیا، آیا کیوں؟ اچھا، یہ قانون اس لیے آیا کیونکہ عدلیہ سے انصاف نہیں ملتا، سیدھی سی بات ہے۔ جس سے بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں جی کہ یہ جو لینڈ کے کیسز ہیں، اونرشپ کے کیسز ہیں، پوزیشن کے کیسز ہیں، ایوکشن کے کیسز ہیں، ڈاکیومنٹس کے کیسز ہیں، انہیریٹنس کے کیسز، حق شفا کے کیسز، مطلب آل آف ڈسپیوٹس ان رورل پاکستان ہیو ٹو ڈو ود لینڈ، زمین کا مسئلہ۔ عدالتوں میں آپ گھومتے ہیں 20-25 سال آپ گھومتے ہیں، پہلے آپ لوور کورٹ سے گھومتے ہیں، وہاں کھلاتے پلاتے ہیں، پھر آپ ہائی کورٹ پہ آتے ہیں، وہاں سے پھر آپ اپیل میں جاتے ہیں، پھر اپیل کے بعد سپریم کورٹ پہ جاتے ہیں، پھر وہاں اپیل میں جاتے ہیں۔ غریب لوگ تو کر نہیں سکتے۔ ہاں جی، تو جو لوگ جب زیادہ حاوی ہوتے ہیں وہ اپنے حق میں کہیں نہ کسی سٹیج پہ یا اسٹے لے کے بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے حق میں فیصلے کروا لیتے ہیں۔ تو غریب کا جو جہاں لو مڈل کلاس یا ایسے ایشوز ہیں وہاں مطلب جوڈیشری کوئی ریلیف نہیں دے رہی۔ جوڈیشری ویسے ہی بہت تنقید ہے جوڈیشری کے اوپر، لوور لیول سے لے کے اپر تک، کہ جو چیز 3 دن میں سیٹل ہونی چاہیے یا 7 دن میں سیٹل ہونی چاہیے وہ 7 سال لگ جاتے ہیں۔ اچھا، اب پارٹ آف دس جو تنقید کی جاتی ہے یہ جائز ہے۔ جوڈیشری کے اوپر سب سے بڑا داغ یہی ہے کہ اس جوڈیشری سے آپ کو انصاف ٹائم پہ نہیں ملتا، اور جب ملتا بھی ہے، اگر ملتا ہے تو اس وقت تک تسی سے فارغ ہو گئے ہوندے، مر گئے ہوندے ہو۔ ٹھیک، سو یہ ایک بہت بڑی ایشو ہے اسپیشلی ان رورل پنجاب جہاں یہ کیسز چلتے رہتے ہیں جی، اور یہ سو اس کے اوپر اگر کوئی حکومت کوئی قانونی کارروائی کرتی ہے کہ جس سے کوئی جلدی فیصلے ہو جائیں اور انصاف جلدی مل جائے لوور لیول پہ عائشہ، تو وہ تو سبھی اس کو خیر مقدم کریں گے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اور چیف منسٹر صاحبہ کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ کوئی ایسی چیز کریں جس کے ساتھ سہولت ہو جائے عام لوگوں کو، اسپیشلی ان سچ کیسز۔ تو ان کی نیت بالکل صاف اور ان کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی بڑا کلیئر ہے۔ اور بائی دا وے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی اس کی اپریسیشن بھی ہوئی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جو فیصلہ کیا اس میں ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ظاہر ہے جب ان کے پاس تو کوئی جوڈیشری نہیں ہے جلدی فیصلے کرنے کے لیے، تو ان کے پاس تو بیوروکریسی ہے نا، ان کے پاس اور تو کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس تو ڈی سی ہے کہ جی ڈی سی کو لے جاؤ، وہ 7 دن ہی فیصلہ کر دے گا یا 10 دن ہی فیصلہ کر دے گا، جی 90 دن تسی کام کرنا۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ ان 75% کیسز تو اٹس اے گڈ ڈیسیجن۔ ایڈمنسٹریشن اگر نیوٹرل رہے بٹوین پولیٹیکل اپوننٹس، تو وہ اٹ ول گیو اے گڈ ججمنٹ، فیکٹ بیسڈ آنیسٹ ججمنٹ، اچھا، اور مسئلے بڑی جلدی حل ہو جائیں گے۔ اور یہی آرگیومنٹ میرا خیال ہے چیف منسٹر صاحبہ کو دی گئی کہ وی کین ہینڈل اٹ، کوئی ہمارے پہ الزام نہیں لگے گا، ہم جلدی نکالیں گے۔ اینڈ آئی تھنک شی ہیز اے گڈ ٹیم آف بیوروکریٹس آلسو، یہ صحیح ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ مگر اس کے اوپر جو تنقید ہے وہ یہ ہے، جس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا، کہ جہاں سیاسی انٹرسٹس آ جاتے ہیں اسپیشلی رولنگ پارٹی کے، کہ رولنگ پارٹی کے ایم پی ایز، ایم این ایز
سپورٹرز وہ کہیں نہ کہیں انوالو ہو جاتے ہیں، تو پھر ڈی سی کے اوپر پریشر آ جاتا ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ کرے. وہ نیوٹرل اس کے لیے رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں تو ایس ایچ او کو چینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یا بیکاز وہ اس کو پروٹیکشن ہوتی ہے لوکل ایم پی اے کی، ایم این اے کی اور لوکل ایڈمنسٹریشن، تو اور وہ اسی لیے جو سارے فیصلے ہوتے ہیں سٹنگ گورنمنٹ کے لوگوں کے حق میں ہوتے ہیں. تو اس کے اندر سب سے بڑا جو پرابلم وہ یہی ہے کہ جہاں ڈسپیوٹ از بٹوین اے پرو گورنمنٹ اور این اینٹی گورنمنٹ پرسن پٹیشنر، تو ایڈمنسٹریشن کے اوپر آرڈرز ہوتے ہیں قسم کے آ جاتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو سہولت دینی ہے. تو ظاہر ہے پھر آپ اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں گے رائٹ اور رانگ، تو الیکشن میں یہی کام آئیں گے نا آپ کے، یہی ڈونیشن بھی دیں گے، یہ کام بھی آئیں گے اینڈ سو آن. تو یہ سیاست جہاں آ جاتی ہے نا، وہاں یہ جو ایڈمنسٹریشن کے آپ نے حوالے کیا وہ خراب ہو جاتا ہے کام. اچھا اب آگے چلیں. لیکن میں نے یہ آپ سے جاننا ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ جو سفارش کا کلچر نہیں مانتی بالکل، اور اس سے پہلے پروگرامز میں آپ مثالیں دے چکے ہیں کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتی، انہوں نے یقینی نہیں بنایا ہوگا کہ یہ جو پروسیس ہے یہ جانبداری سے پاک ہو. میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کو تو اس بات کا ایشورنس دی گئی ہے کہ یہ صاف ہوگا، ہم تو کسی کے حق میں نہیں کچھ کریں گے، ہم تو آن میرٹ کریں گے. مگر یہ تو اصلی بات تو کچھ اور ہے نا جو میں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر چیف منسٹر کی دفتر سے یا سیکریٹریٹ سے ڈی سی کو فون جاتا ہے کہ وہ کیس جڑا وہ ساڑھے بندے کا کیس ہے، اس کا خیال رکھنا، تو کیا آپ کا خیال ہے ڈی سی اس کا خیال نہیں رکھے گا؟ تو ایک ہے پولیٹیکل پریشر، ایک ہے ایڈمنسٹریٹو نیوٹرلٹی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جہاں تک ایڈمنسٹریٹو نیوٹرلٹی ہے وہ تو چلے گی، مگر جہاں پولیٹیکل پریشر آئے گا فرام دا سی ایمز آفس تو وہاں ڈی سی کچھ نہیں کر سکتا. ڈی سی ول سارے جو ادارے ہیں وہاں کے لوکل they'll all tilt in favor of، نہیں تو چھٹی ہو جائے گی. تو یہ اس کی جو ایڈوانٹیج ٹو دا چیف منسٹر ہے کہ وہ ایک طرف تو 75% نیوٹرل فیصلے دے جائے گی، جلدی ہو جائے گا کام، لوگ بڑے خوش ہو جائیں گے. جہاں اس کے اپنے انٹرسٹ آ جاتے ہیں وہاں اپنے لوگوں کے حق میں فیصلے ہو جائیں گے، وہ ان کو الیکشن میں آگے جا کے کام آئیں گے. سو دس از وائی ان کو یہ سسٹم پسند ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 75% کیسز میں ٹھیک کام ہو جاتا ہے، لوگ خوش ہیں، نیوٹرل ہے ساری بات، جلدی فیصلے ہو رہے ہیں. اور 25% کیسز میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں 25-75 جنرلی کہہ رہے ہیں آپ، لیکن وہ جہاں چیف منسٹر کا انٹرسٹ آ گیا تو وہاں پھر وہ فیصلہ چیف منسٹر کے انٹرسٹ والے کے حق میں ہوگا. اچھا اب یہ دس از دا تھنگ. اچھا جوڈیشری کو تکلیف کس بات کی ہے؟ یہ تو میں نے بتایا ادھر کے جو ایشوز ہیں. جوڈیشری کے ایشوز یہ ہیں کہ جوڈیشری نہیں چاہتی کہ ان کی جو ہے نا بیسکلی رٹ وہ اس کو انڈرمائن کیا جائے. تو یہ جو سارا کچھ ہوا ہے، اگر جوڈیشری کے اندر پتہ نہیں کتنے ہائی پرسنٹ آف کیسز تو یہی کیسز ہیں، اگر وہ کیسز ان سے ہٹ گئے تو جوڈیشری جو ہے وہ تو اب obviously will not allow کہ یہ چیز ہوگی. 11,000 پراپرٹی ریلیٹڈ ڈسپیوٹس ہیں دیکھو آپ، اور یہ ہر روز نئی ڈسپیوٹس ہوتی ہیں، نئی بھی ہوں تو بن جاتی ہیں. تو جوڈیشری ایک اپنی ریٹ نہیں چھوڑے گی، کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. تو اس لیے چیف جسٹس صاحبہ نے پہلے تو اس کو روک دیا کہ تو اسی کی کرتے پہ یو ٹرائنگ ٹو بائی پاس اس. انہوں نے کہا نہیں دس از ناٹ گڈ انف. انہوں نے اب فل کورٹ میں ڈال دیا. تو جوڈیشری کو تکلیف ہے کہ ان کے پاورز جو ہے ان سے لیے جا رہے ہیں اور وہ ریزسٹ کریں گے. اچھا، اور کس حد تک کریں گے؟ فل بینچ میں کیا ہوگا؟ چینج ہو سکتا ہے ڈیسیژن؟ نہیں، فل بینچ جوڈیشری اپنے حق میں فیصلے کرے گی. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ جوڈیشری اپنے حق میں فیصلے کرے گی. محترمہ جو ہے چیف منسٹر صاحبہ وہ چاہتی ہیں کہ اسپیڈی جسٹس ہو. تو یہ بات کہاں جائے گی؟ یہ میں سمجھتا ہوں دس ول بیکم کانفلکٹ. جوڈیشری اتنی آسانی کے ساتھ یہ چیز نہیں چھوڑے گی. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہو جائے اس کے اوپر، بٹ آئی تھنک جہاں تک میں آئی ایم کنسرنڈ، آئی تھنک چیف منسٹر کا یہ جو اٹیمپٹ ہے کہ جلدی کیا جائے اور یہ جو انصاف ہے زمینوں کے بارے میں اس کو کیا جائے، یہ اچھا ہے، اٹس اے گڈ اسٹیپ. بٹ میں اگر ہوتا ان کی جگہ پہ تو میں ان سے یہ کہتا کہ پہلے آپ چیف جسٹس صاحب سے جا کے بات کر لیں. یہ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ پہلے جا کے اپنے جو ہیں جہاں پرابلم بن سکتی ہے ان کے ساتھ سلام دو ہو جائے. عید آتی ہے، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، موقع ڈھونڈتے ہیں نا کہ جی میں تو وش کرنے گئی تھی، اور وہاں بیٹھ کے بات ہو جاتی ہے کہ جی میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں، یہ مسئلہ ہے، آپ بتائیں کوئی پرابلم ہے تو ابھی سے ہم آپس میں ڈسکس کر لیں. مگر آئی ڈونٹ تھنک شی ریچڈ آؤٹ ٹو دا جوڈیشری اینڈ دیر آر مینی ویز آف ریچنگ آؤٹ ٹو دا جوڈیشری. تو اس لیے وہ جوڈیشری جو ہے نا وہ ذرا یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس لیے جا رہے ہیں، واٹ از دس. تو آئی تھنک دیٹس ویئر دا سچویشن از. اب فائنلی اگر آپ مجھے 2 منٹ اور چاہیے. کس معاملے میں؟ آپ سنیے تو صحیح کیا کہتا ہوں. اور میں اس دفعہ